السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 22 ربیع الاول سن 1445 مطابق 6 اکتوبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع سنت اور نفل نمازیں تقرب الہی اور محبت خداوندی کا ذریعہ ہیں۔ الحمدللہ علی عظیم نعمہ فرض الفرائض على عباده ليثيبهم بكرمه وشرع لهم النوافل ليزيدهم من فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، ہر مومن پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ پھر ان فرائض کے علاوہ کچھ سنت اور نفل نمازیں بھی مشروع کی گئی ہیں۔ ان سنن و نوافل کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ یہ تقرب الہی اور محبت خداوندی کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں باری تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ میں نے جو اعمال اپنے بندے پر فرض کیے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی بھی عمل مجھے زیادہ محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پس جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی مکمل طور پر رہنمائی اور حفاظت فرماتا ہے۔ واضح ہو کہ 5 وقتہ فرائض کے علاوہ تمام نمازیں نفل میں شامل ہیں، خواہ وہ سنن مؤکدہ ہوں یا نفل نمازیں ہوں۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد کن نمازوں کا خصوصی اہتمام فرمایا ہے، تو جاننا چاہیے کہ ان میں سب سے مقدم سنن مؤکدہ ہیں، جو فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں ادا کی جاتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی ان کی حفاظت اور ان کی پابندی کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت کے بارے میں فرما رہے ہیں، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعة تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو بھی مسلمان بندہ ہر دن فرائض کے علاوہ اللہ کے لیے نفل کے طور پر 12 رکعتیں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 رکعات کی تفصیل و تعیین اس طرح فرمائی: 4 رکعتیں نماز ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں نماز عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے۔ مذکورہ سنتوں میں جس کا وقت سب سے پہلے آتا ہے اور جس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے وہ نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نوافل کی بنسبت سنت فجر کا خصوصی اہتمام فرماتے اور اس کی طرف سبقت و سرعت فرماتے۔
نفل نمازوں میں صلاۃ الضحیٰ یعنی نماز چاشت کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور ثواب ہے۔ اس کی بابت نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب۔ نماز چاشت کی وہی بندہ پابندی اور محافظت کرتا ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع ہونے والا ہے، یعنی جو بندہ توبہ کا اہتمام کرنے والا اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرنے والا ہے۔ آدمی دن میں نماز چاشت کا اہتمام کرتا ہے اور کثیر اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ سنن و نوافل کا اہتمام کرنے والوں، فرائض کے ساتھ ادا کی جانے والی سنتوں میں ظہر کی بھی سنتیں ہیں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر 4 وبعدها رکعتین۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ نماز مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں بھی ان سنتوں میں شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر مداومت فرماتے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین بعد المغرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنن و نوافل کے سیکھنے اور ان پر عمل کا بے انتہا اہتمام کرتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعات و عبادات کا مشاہدہ کرتے رہتے۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد سنن و نوافل ادا کیے، جن میں یہ بھی ذکر فرمایا، رکعتان بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد کی 2 رکعتوں کو بھی میں نے ادا کیا۔ فرض کے بعد انتہائی افضل نماز صلاۃ الوتر ہے۔ یہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مرغوب و محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر کی وصیت کرتے ہوئے اسے لازم فرمایا اور اپنے اصحاب کو اس کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح ہونے سے پہلے یعنی طلوع فجر سے قبل نماز وتر ادا کر لیا کرو۔ یا اللہ، ہم سب کو اخلاص و للہیت اور حسن و خوبی کے ساتھ تو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، نیز ہم کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، بلا شبہ سنن و نوافل کے بے شمار فوائد و برکات ہیں۔ فرائض کی ادائیگی میں بندے سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، سنت و نفل کے ذریعے اس کی تکمیل کر دی جاتی ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكتملون بها فريضته۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب ہوگا، پس اگر اس نے اپنی نمازوں کو کامل طریقے پر ادا کیا ہوگا تو وہ کامل لکھی جائیں گی، اور اگر ان کو کامل طریقے پر نہیں ادا کیا ہوگا تو باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو کہ میرے بندے کے پاس نوافل ہیں، اگر ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کو مکمل کر دو۔ الغرض، سنن و نوافل کی ان رکعات کی برکت سے فرض نمازوں کی کمی کوتاہی پوری کر دی جاتی ہے اور بندے کو جنت میں داخلے کی بشارت مل جاتی ہے، جس کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوگا اور وہاں اس کا خوب اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ باری تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی وہ بندے ہیں جو جنت میں اعزاز و اکرام کے ساتھ رہیں گے۔ پس مومن بندے کو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔
سنن و مستحبات کی رعایت کرنی چاہیے، نماز کو کامل طریقے پر ادا کرنا چاہیے اور بکثرت سنت و نفل کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اسے اللہ کی قربت و محبت حاصل ہو اور اللہ کے نزدیک اس کے درجات خوب بلند ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، إِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، یقیناً تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرتے ہو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور تمہارا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا قیام، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے اور ہمارے تمام نیک اعمال قبول فرما اور جنت میں ہمارے درجات بلند فرما، ہماری روزی اور ہماری آل و اولاد میں برکت عطا فرما اور ہمیں امن و عافیت اور صحت عطا فرما۔ اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مختوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنا اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔